اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں سحر ٹی وی اردو کے توسط سے سلام عرض کرتے ہیں۔ از سرزمین مقدس کربلا ہمارا پروگرام ہے خورشید ولایت، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو کربلا معلیٰ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ گفتگو کریں گے کیونکہ خوشی کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں، اور آنے والے دنوں کا انتظار ہے ہر مومن و مومنہ کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دن بامعرفت آپ بسر کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا کیا تھا عید غدیر والے دن اور کیوں شیعہ اتنے مسرور ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محترم مولانا مرزا عباس حیدر نجوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم واسد اللہ ایامکم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ الحمدللہ بالخیر بہت والعافیہ۔ شکریہ، آپ سحر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ ایک مومن ہونے کے لحاظ سے، ایک شیعہ ہونے کے لحاظ سے، جب انسان کربلا میں آتا ہے اور غدیر کے ان ایام میں آتا ہے تو اس کے کیا جذبات، کیا احساسات ہوتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام اور سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں غدیر کی مناسبت سے اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہیں۔ اور تمام مراجع کرام، چاہے وہ ایران میں ہو، عراق میں ہو، دنیا کسی کونے میں ہو، ان کو میں تہنیت پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہیں۔ اور جو ان کے فالوور ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور متعلقین ولایت مولا کائنات علیہ السلام ہیں، سب کی خدمت میں سلامت رہیں۔ یہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً بڑا عجیب سوال ہے آپ کا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی مناسبتیں اس مہینے میں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک بقرعید کی مناسبت، ایک غدیر کی مناسبت، اور ذی الحج کا مہینہ، اور پھر کربلا کی زمین۔ ایک وقت میں زائر جو ہے وہ زائر بھی ہے، موالی بھی ہے، اور ولایت کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے، اور یقیناً ایک وقت میں وہ دو چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بھی اظہار کر رہا ہے کربلا کر کے، اور جب نجف پہنچتا ہے تو میرے مولا علیہ السلام کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ اور وہ جو جملہ قبلہ ہر شیعہ پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی تم غدیر کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرو، گلے ملو، اس جملے سے ملاقات کرو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو ولایت مولا کائنات علیہ السلام سے متمسک رکھا ہے۔ کتنا عظیم جملہ۔ اور بس یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے اینما کنت فاحذر یوم الغدیر عند امیر المومنین علیہ السلام۔ تم کہیں بھی رہو دنیا میں، تم امریکہ رہو، لندن رہو، ہندوستان رہو، پاکستان رہو، کہیں بھی رہو، کوشش یہ کرنا کہ غدیر کے دن نجف مولا علی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ چاہے ایک دن کے لیے آ جاؤ، چاہے کچھ گھنٹے کے لیے آ جاؤ، لیکن غدیر کے دن مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں؟ لتجدید البیعت، تاکہ وہ بیعت جو 18 ذی الحجہ غدیر کے موقع پہ ہوئی تھی آج اسی کی تجدید بیعت ہو سکے، اور بتا سکے مولا ہم کسی اور کی ولایت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں، ہم آپ کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اور یقیناً یہی جملے جب ہم نجف کی سرزمین میں جاتے ہیں اور 18 ذی الحج کو جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو اور خدا کی حمد کرتے ہوئے یہ جملے کہتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں لے تجدید الولایہ ہم آئے ہیں، اور ہر سال یہ تجدید کا سلسلہ چلتا ہے۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ فضائل علی ہوں اور زبان مقدس وحی رسول خدا ہو، جو زبان وہی بولتی ہے جو وحی بولتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ رسول خدا کی زبان سے فضائل علی اور سرزمین مقدس کربلا میں آپ کی زبان سے سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرزمین نجف، سرزمین کربلا پہ سحر ٹی وی اردو کی جانب سے اور خورشید ولایت جیسا اتنا بہترین ٹاپک اس موقع پہ ہمیں بولنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور عجیب موضوع ہے کہ فضائل علی بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں علی علیہ السلام کے فضائل تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا تھا کہ علی کے فضائل بیان کرنے کے نبی کی زبان ہونا بہت ضروری ہے، اور عام انسان علی علیہ السلام کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اور یقیناً علی کے فضائل کیسے بیان کرے گا؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تم کو نہیں پہچان سکے سوائے خدا کے یا میرے۔ یعنی علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا، بیان کرنا، یا تو اللہ بیان کر سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر سکتے ہیں، اور سب کو
پتا ہے نہ ہم اللہ ہو سکتے ہیں نہ رسول اللہ ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ نہ اللہ بھی نہیں ہو سکتے رسول اللہ بھی، پھر ہم کیوں ذکر علی کر رہے؟ کیونکہ اسی نبی نے کہا کہ جس نبی نے کہا کہ علی تم کو صرف اللہ اور رسول نے پہچانا، اسی نبی نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں؟ ہم گویا کہ عبادت کر رہے ہیں۔ ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضائل مولا کائنات علیہ السلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ علی کا ذکر عبادت، پھر ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو فضائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کر دو، زینت دو، مزین کرو۔ پھر میرے مولا نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام اسی کڑی سے ارشاد فرماتے رحم اللہ من احیا امرنا، کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ مولا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا لیتعلم علومنا ویعلمها، کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور دنیا کو سکھائے اور ان کو پہنچائے، تاکہ ہمارے دین اور ہمارے امر کا احیا ہو سکے۔ سامعین محترم، اور ایک عجیب سی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے دیے فضائل مولا کائنات کے چیپٹر میں۔ عجیب بات ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ہم اور علی ایک شجرے سے ہیں اور دنیا کی باقی امت جو ہے مختلف شجرے سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، اس حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے انا وعلی من نور واحد، کہ ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم اور علی ایک ہی نور سے۔ تو جس طریقے سے نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، تو اب دیکھو کون ہے نور نبی جیسا؟ تو نبی فرماتے میں اللہ کا نور ہوں، علی میرا نور ہے، تو جیسے مجھ جیسا کوئی نہیں ویسے علی جیسا بھی کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، عجیب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کی فضائل کے متعلق بیان کی۔ اور میں یہ چاہوں گا، چونکہ ہمارا موضوع خورشید ولایت ہے، تو ولایت اور علی علیہ السلام کا مولا ہونا اور خلیفہ بلا فصل ہونا اور ان کا اولا بالتصرف ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں اس کو بیان کر دیا تھا۔ اور اس کا سب سے پہلا موقع، یوں تو بہت سے موقع نبی کو ملے، لیکن ایک واضح موقع، ایک واضح جو آئینہ دکھایا ہے دنیا کو، وہ ہے دعوت ذوالعشیرہ، کہ جس میں جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت تبلیغ دیجئے اور ان کو ڈرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کیا اپنی نبوت کا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، وہ اعلان نبوت ہوا، اعلان رسالت ہوا، ورنہ اگر نبوت کی بات کی جائے تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور دوسری حدیث ہے كُنْتُ رَسُولًا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ وہی نبی اعلان رسالت کے طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریب رشتہ داروں کو جمع کیجئے۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء اہل تشیع نے بھی لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 رشتہ داروں کو جمع کیا، جس میں جناب حمزہ بھی تھے، جناب عقیل بھی تھے اور تمام قریبی رشتہ دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کہ جہاں پر دیکھیں انسان کو جب ایک خاص موقع ملتا ہے کہ جہاں پر اسے یا تو اپنی فضیلت کا اعلان کرنا ہو، یا جس وہ منصب پہ اس کا اعلان کرنا ہو، یا اس منصب کو جو سنبھالے گا اس کا اعلان کرتا ہو، اور اسے وہ موقع مل جائے، وہ پلیٹ فارم مل جائے، تو اس منصب اور پلیٹ فارم کو اچھے سے وہ استعمال کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا موقع ملا ذوالعشیرہ کا، ڈرائیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کھانے کا انتظام کیجئے۔ روایت کہتی مولا کائنات نے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانا بہت مختصر تھا، کھانے والے 40 تھے۔ جب سب لوگ آ گئے نبی کی بارگاہ میں کھانا کھا چکے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور یہ جملہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں تبلیغ رسالت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے تبلیغ رسالت، یہ جملہ کہنے ہی والے تھے، ایک مرتبہ ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، شور مچانے لگا کہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، روایت کہتی ہے پھر مولا کائنات نے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانے کا انتظام کیا تو
تو ایک مرتبہ پھر اس نے شور مچایا, پھر لوگ چلے گئے. پھر تیسرا دن آیا, پھر مولا کائنات نے کھانے کا انتظام کیا. ابھی فوراً مولا کائنات نہیں کھڑے ہوئے, جناب ابو طالب کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی فبلغ ما شئت, اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے اور پہنچا دیجئے جو آپ کو حکم دیا اور جو آپ چاہتے ہیں پہنچا دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب بھی جانتے تھے کہ رسول جو ہے اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس جو پیغام ہے وہ جانتے ہیں. جناب ابو طالب اس سے بات پتا چلی کہ جن لوگوں کو دعوت اسلام دیا گیا وہ اور لوگ تھے, اور ابو طالب علیہ السلام ان لوگوں میں شامل نہیں تھے کہ جن کو دعوت اسلام دی گئی تھی, بلکہ میں یوں کہوں جناب ابو طالب محتمیم رسالت تھے اور دوسرے لوگ تھے وہ جو ہے مدعو رسالت تھے. ان کو رسالت کی دعوت دی گئی تھی لیکن جناب ابو طالب رسالت کے محتمم میں سے تھے. اور یہ جو ہے اس طریقے سے جب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ میں اللہ کا دین لے کر کے آیا ہوں, میں تبلیغ رسالت کر رہا ہوں, اور جو بھی میری مدد کرے گا من یوازرنی فیکون اخی و وزیری و خلیفتی, وہ میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا اور میرا مولا ہوگا, میرا مولا ہوگا. اب اس کے بعد جیسے ہی یہ جملہ کہا تو روایت کہتی ہے اتنے لوگ مولا کائنات کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے فرمایا انا اکون وزیروں کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار بنوں گا, میں آپ کی میں آپ کی نصرت کروں گا اور میں آپ کا مددگار بنوں گا. تو روایت کہتی ہے اللہ کے نبی نے بیٹھا دیا, علی بیٹھ جائیے. پھر فرمایا کون میرا خلیفہ بنے گا, کون میرا مددگار بنے گا اس رسالت کے موقع پر. تو ایک پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے, رسول نے پھر بیٹھا دیا. پھر تیسری مرتبہ جب رسول نے جملہ کہا, پھر مولا کائنات جب کھڑے ہوئے تو نبی نے بیٹھایا نہیں, گلے سے لگا لیا. یہ کیوں دو مرتبہ نبی نے بیٹھا دیا؟ نبی نے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا کہ رسول ہم سے کہتے اتمام حجت ہو گیا, اتمام حجت ہو جائے. اتمام حجت کے لیے جب تیسری بار کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے وعدہ کیا کہ آپ کریں, آپ تبلیغ رسالت کریں, تبلیغ دین کریں, تو میں انشاءاللہ آپ کا مددگار ہوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی تبلیغ دین کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصرت و مددگار کیا ہے, مددگاری کی ہے, وہ مولا کائنات علیہ السلام نے کی ہے. آسان تو قبلہ صاحب انشاءاللہ ہمارے سلسلہ گفتگو جاری رہے گا, کچھ دامن وقت میں گنجائش نہیں, اور ہمارے بہت سارے مومنین نے ہمیں کچھ میسیجز کیے ہیں, وہ بھی ہم سننا چاہیں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین سنتے ہیں آپ کے ان ارسال کردہ میسیجز کو کہ جو آپ نے اپنے آقا و مولا امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے ہیں. هذا قبرك من نشوفه إلى